آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رمضان المبارک شہر القرآن، قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں ہماری سب سے زیادہ وابستگی اور لگاؤ، تعلق، جوڑ قرآن مجید سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، یہ ہر ایک مسلمان کا اس مہینے کے اندر عمل ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن مجید پڑھنا بھی ہے اور قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہت آسان بنایا ہے۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ قرآن مجید آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں، آپ کے پاس اتنے علوم ہوں تب آپ جناب وہ قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں، براہ راست پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ سب بہت پرانی باتیں ہیں، یہ ایک جہالت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس رمضان مبارک میں قرآن مجید کی وہ آیات، وہ صورتیں جو اکثر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، چھوٹی صورتیں، ہم ڈیلی انشاءاللہ ایک صورت کا ترجمہ اور خلاصہ اور اس کا مقصد نزول آپ احباب کے سامنے رکھیں گے، اور یہ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک کوشش کریں گے کہ ہم کم از کم یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، ان کا مفہوم ہم سمجھ لیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم سورہ ضحیٰ جو ہے اس کے بارے میں، اس کا خلاصہ، اس کی تفسیر آپ احباب کے سامنے مختصر وقت میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ الضحیٰ یہ مکی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی کی بندش ہوگی، وحی بند ہوگی، تو کفار مکہ نے یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ ایون کہ ایک خاتون تو یہ کہنے لگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بیمار پڑ گئے تو اس ظالم خاتون نے یہ الفاظ بھی کہہ دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یہ ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ کا نزول فرمایا۔ سورہ الضحیٰ کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ دو چیزیں۔ نمبر ایک، ان مع العسر یسرا، اللہ کا ایک قانون ہے اپنے مومن بندوں کے بارے میں کہ تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور اس سورت کی ایک ایک آیت تقابل کر کے بتاتی کہ پہلے یہ تھا بعد میں یہ ہو گیا۔ یہ آپ نے ابھی ذہن میں بات رکھنی ہے کہ اس آیت کی، اس سورت کی ہر ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ پہلے یہ تھا، اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ چیز عنایت کی، یعنی تنگی کے بعد آسانی۔ دوسری بات اس سورت کے متعلق، اس کا جو موضوع ہے، اس کا مضمون، وہ اپنے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مومن کا جو آج ہے نا، اس کے مقابلے میں کل جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ آج کے مقابلے میں کل کیا ہے؟ بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ ضحیٰ کہتے ہیں کہ جب سورج چڑھ جائے، روشنی ہو جائے، لوگ گھروں سے نکل آئیں کام کاج کے لیے، تو دن بھر کام کاج کرنے کے بعد رات کتنی ضروری ہے، رات کتنی ضروری ہے آرام اور سکون کے لیے۔ تو پہلی دو آیات بتاتی ہیں کہ انسان کے لیے جیسے دن بھر کی تکان کے بعد رات کو سکون ضروری ہے، ایسے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ پر پہلے وہی جو نا اس کا نزول ہوا تھا، اس کا بار گراں آپ کے اوپر پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے کے لیے اگر وہی روکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سکون کر لیں، آپ ریلیکس ہو جائیں. جیسے دن کے بعد رات میں انسان کیا ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے تو آپ کی تھکان دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر وہی جو ہے نا وہ بند کی ہے. ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں. اور جو کفار نے بات کہی تھی کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو فرمایا مجھے قسم ہے دن کی، چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوئے. اور پھر جو میں نے دو باتیں آپ سے کہی ہیں، تنگی کے بعد آسانی، کہ وحی کی بندش کے بعد دوبارہ وحی کا نزول شروع ہو گیا، سورہ ضحیٰ کا نزول ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو آپ کی آخری حالت ہوگی نا، یعنی بعد والی حالت، خیرن وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگی من الاولیٰ، پہلی حالت سے. اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے کہیں بہتر ہے، آپ کی آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے. تو آپ کمپیریزن کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور سے لے کر مدنی دور کے اختتام تک، اللہ تعالیٰ نے پہلی حالت سے دوسری حالت کو بہتر ہی بنایا، بہتر ہی بنایا. یعنی آپ دیکھیں کہ حضور دنیا سے گئے ہیں تو پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو چکا تھا. کہاں پہ مکہ کی زندگی، حضور جناب وہ اپنے صحابہ کو بڑی مشکل سے بچا بچا کر، کفار کے جناب و تکلیف سے اور ان کی اظہار آسانیوں سے بچا بچا کر، کئی کہتے آپ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف، کئی مدینہ کی طرف، کئی دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کر جناب وہ تبلیغ کرنا، اور کہیں جو ہے وہ حج کے موسم میں چھپ چھپ کے قبائل کے ساتھ ملاقات کرنا. کہاں پہ وہ دن گئے اور کہاں پہ وہ دن بھی آ گیا کہ ریاست مدینہ بن گئی اور اسلام جو ہے اس کا دائرہ وہ مکہ مدینہ سے باہر پورے جزیرۃ العرب تک پھیل گیا. اور حضور کی زندگی میں حضور نے خود جو ہے وہ عرب سے باہر کے جو ممالک تھے ان کو بھی دعوت دینا شروع کر دی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی جو آخری حالت ہے نا وہ پہلے سے کہیں بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو رب، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کہاں پہ وہ دن گئے کہ اللہ کی عنایات کتنی ہو گئی، اللہ کی عنایات کتنی ہوگی. اللہ آپ کو کیا دے گا. دیکھو ایک تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. حضور راضی ہو گئے اور جزیرۃ العرب میں اور اس سے باہر اسلام پھیل گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا، حوض کوثر دے دیا، مقام محمود دے دیا، امت کی بخشش اور مغفرت دے دی. قیامت کے روز پوری انسانیت کی جناب و سردار بنا کر حمد کا جھنڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھما دیا. فرمایا ہم عنقریب آپ کو ایسا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور پھر دیکھو کمپیریزن، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو جگہ دی. یعنی آپ کی پہلی حالت کیا تھی، بعد میں دیکھیں. یعنی کمپیئر کریں، آپ پہلے آپ یتیم تھے، حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اللہ اکبر. 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ ماجدہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی. 8 برس کے ہوئے تو آپ کا دادا جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور پھر عام الحزن آپ کی زندگی میں آیا، جس میں آپ کی جو ہے وہ مشفقہ غم خار شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوگی. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو جگہ دے دی، ٹھکانہ دے دیا، ایک مقام دے دیا. اللہ اکبر. اور الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا اور ہم نے آپ کو راہ دکھا دی. قرآن مجید کہتے ہیں حضور آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، مل کتاب ولل ایمان، ایمان کیا چیز ہوتی ہے، کتاب کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے آپ کو کتاب بھی عطا فرما دی، ایمان بھی نصیب فرما دیا اور سید الرسل بنا دیا.
آپ متلاشی تھے، حضور غار حرا میں جاتے اور وہاں پہ جا کر اس کائنات پہ غور و فکر کرتے رہتے۔ سیم حضرت ابراہیم علیہ السلام والی جنرل سچویشن تھی کہ جیسے وہ آسمان پہ غور و فکر کرتے، ستاروں پہ غور و فکر کرتے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، تو ایسے نبی علیہ السلام اس کائنات پہ غور و فکر کرتے تو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھا دی اور نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو فقیر پایا اور غنی کر دیا۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے نا، سب نے بکریاں چروائیں، سب نے بکریاں چروائیں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بھی چند کی رات کے عوض میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی۔ کہاں پہ؟ بنو ہاشم کا خاندان، سب سے اعلیٰ ترین خاندان، اور پھر جناب اس خاندان کے چشم و چراغ مکہ والوں کی بکریاں چرا رہے ہیں چند کی رات کے عوض۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شیب ابی طالب میں 3 سال فقر و فاقہ کی زندگی نبی علیہ السلام کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَغْنَىٰ، اللہ نے غنی کیسا کر دیا کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تجارت شروع کی۔ مکہ کی امیر ترین خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام مال لے کر ملک شام جاتے، تجارت کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کروا دیا اور سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اللہ نے غنی کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں مدینہ منورہ میں جناب وہ یہودیوں کی بستیاں اللہ نے فتح کی، بنو نذیر کا مال، بنو قینقاع کا مال، خیبر کا مال، فدق کا مال، بحرین کا مال، اور پھر باہر کے ممالک سے، یمن سے، شام سے جناب وہ مال غنیمت آ رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، اور جناب کفار سے جزیہ وہ مدینہ منورہ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو خیبر سے کھجوریں آتی تھی نا نبی علیہ السلام کے لیے، اور آپ اپنے اہل خانہ میں تقسیم کرتے تھے، 1700-1800 من کھجور ایک ہماری ماں کے حصے میں آتی تھی۔ آپ تصور کر سکتے؟ 1600-1700 من کھجور ایک ہماری ماں کے حصے میں آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی طبیعت عطا فرمائی تھی کہ امہات المومنین وہ ساری کھجوریں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ ایون کہ یہ وقت بھی آ جاتا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم 2-3 چاند دیکھ لیتے مہینوں کے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نے حضور کو حرم عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر تمہیں غنی کر دیا؟ اب کیا ہے؟ اب تقاضا یہ ہے، آپ نے یہ سارے حالات دیکھے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ نے یتیمی کی عمر بھی دیکھی ہے اور یتیم کی تلخ زندگی کا اندازہ بھی آپ کو ہے، تو اب کسی یتیم کو مت ڈانٹے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے کو مت جھڑکو، کسی مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ اس کی کیفیت کا تمہیں پتہ ہے پھر بھی پردہ ڈال دو، نہیں پتہ پھر بھی کسی کو نہ جھڑکو۔ اگر نہیں کچھ دینا تو پھر اس سے جو نا وہ اچھے انداز میں عزت و تکریم کے ساتھ معذرت کر لو، لیکن اس کو جھاڑنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے کسی سائل کو۔ یہ اللہ خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ اور آخری یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،